السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جان علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلہ نیوز۔ ناظرین، آج میں نے کچھ جو موجودہ حکومت ہے اور سابقہ حکومت ہے اور آج کا جو قانون ہے اس کے اوپر سے میں نے پردہ اٹھانا ہے اور میں نے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور آپ لوگوں سے میں نے پوچھنا ہے کہ کیا یہ واقع ہی ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے پرامن احتجاج ہو رہا تھا ٹی ایل پی والوں کا، جو بڑے ایک مذہبی طریقے سے اپنے احتجاج کر رہے تھے، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 6 ماہ پہلے جو ہم سے کیا گیا وعدے تھے، جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد آج تک کیوں نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ دھرنا ختم ہو گیا، دھرنے کے بعد انہوں نے قانونی جنگ لڑی جس میں بھی ان کو فتح کامیابی ملی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے آرڈر کیے، ہائی کورٹ لاہور نے بھی آرڈر کیے، لیکن پھر بات وہیں کی وہیں اٹک گئی کہ حکومت نے عدلیہ کی بات بھی نہ مانی اور عدلیہ کی توہین کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنے پر وہ اتر آئے۔ اس کے بعد طریقے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قائدین ہیں، جو ان کی مجلس عشورہ ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے بھی کیا تھا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف پارٹیز نے بھی کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری حق ہے، احتجاج اور پرامن احتجاج کرنا یہ پاکستان کے ہر فرد کا ایک جمہوری حق ہے، اور اس کو کمپرومائز کے ذریعے جو وہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کے اوپر گولیاں چلانی چاہیے تھی۔ پہلے بھی ان کے کافی جو کارکنان ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی، اور جو رات کو ہونے والا سانحہ ہے وہ تو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والا پاکستان ہے۔ کیا میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خواب تھا؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان بنایا تھا؟ یہ پاکستان دے کے گئے تھے وہ ہمیں؟ ہمارے بزرگوں نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی، ہماری مائیں بہنیں جن کی عزتیں نیلام ہوئی، کیا اس لیے ہوئی تھی کہ آج پاکستان میں خانہ جنگی ہو؟ ادارے جو ہیں وہ بھی ایک کٹ پتلی کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ وہ پاکستان ہے، یا پھر یہ وہ پاکستان ہے جو عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک نیا پاکستان دوں گا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرے۔ بالکل یہ ناانصافی ہے، ایک انسان کا قتل جو ہے، ایک بے گناہ انسان کا قتل، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں ان صحافی بھائیوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ کیا آج آپ کی قلموں کی سیاہی ختم ہو گئی ہے؟ کیا آج آپ کچھ نہیں لکھ سکتے؟ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ظلم کے سامنے اگر آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو اپنی قلم کے ذریعے ہی اپنا حصہ ڈال دیں۔ اس کے بعد میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میڈیا کوریج نہیں دے رہا۔ یار یہ دیکھیں، یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہیں، کوئی کسی کا بیٹا وہاں پہ ہے، کسی کا بھائی وہاں پہ ہے، کسی کا رشتہ دار وہاں پہ ہے، تو وہ کس لیے نکلے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ سرکار کی ناموس کے لیے نکلے ہیں اور اپنے قائد کے لیے نکلے جو بے گناہ ہے، جن کے اوپر کوئی بھی جرم ثابت آج تک نہیں ہوا، عدالتوں نے ان کو رہا کر دیا ہے۔ لیکن حکومت اپنا ایک جو ان کا ایک وہ گنڈا گردی والا ایک ایجنڈا ہے، اس کو اختیار کرتے ہوئے حکومت ان کو رہا نہیں کر رہی۔ رات کو جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، دیکھیں آپ اندازہ کریں، پولیس والے بھی ان میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر پولیس والے وہاں پہ مرتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہیں، اگر تحریک لبیک والے وہاں پہ شہید ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہیں۔ ذرا سوچئے سمجھئے، آج خاموش رہے تو کل نہ جانے کہ ہم پھر وہی جو پچھلے 100 سالہ ہماری زندگی جو غلامی میں گزری ہے اسی میں نہ دھکیل دیے جائیں۔ پاکستان کے حالات تو پہلے ہی بہت ناقص ہو چکے ہیں، مہنگائی جو ہے اس نے عوام کی کمر توڑ ڈالی ہے، اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ پاکستان کتنا مقروض ہو چکا ہے۔ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو عمران خان صاحب ہمیں کہتے تھے کہ میں نیا پاکستان دوں گا؟
آج دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. آپ کے اوپر فیصلہ ہے. آپ خود دیکھیں کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپریٹ کرنے والے پرائم منسٹر آف پاکستان کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ کا رات کا کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا, کوئی بھی ایسا فرد ان کا سامنے نہیں آیا جو بیٹھ کر مذاکرات کرائے. 6 ماہ سے چلنے والا یہ سلسلہ آج قتل و غارت پہ اتر آیا ہے. اور کلمہ کو جتنے بھی مسلمان ہیں اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے ان کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے کمپرومائز کریں. آپ میرے پیچھے فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ ان فوٹیج میں دکھایا جا سکتا ہے کہ کس طرح ٹی ایل پی والوں پر پولیس نے ظلم اٹھائے ہیں, کس طرح شیلنگ کی ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام. انشاءاللہ ہم آپ کو ٹی ایل پی کے حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اس وقت کے لیے اپنے میزبان جان علی جان کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہمارے ملک کو بالکل جو ہے ایک امن کا گہوارہ بنائے. اللہ پاک یہ ہمارے سب بھائی ہیں جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جو ان کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک بات میں لاسٹ میں کرتا چلوں گا کہ وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے کیا آرڈر دیے ہیں اور اس کے بعد وہ میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے. کیا یہ آپ کے ملک کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر آف پاکستان سعودیہ جا رہے ہیں, کیا یہ آپ کے ملک کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. یہ ملک آپ کا ہے, اس کو آپ نے بنانا ہے, آپ نے سنوارنا ہے. یہ سب فصلی بٹیرے ہیں, ان کی حکومت چلی گئی تو یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ذرا دیکھیے, سوچئے, سمجھئے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت کے لیے اپنے میزبان جان علی جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.